الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اخلاص جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ کیا ایسا کرتے ہیں؟ گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں نہیں چھپاتے۔ تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے۔ کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے، آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے، اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے؟ آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اس سے گالیاں نکالی جائیں، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے۔ اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ غور کریں نا، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائے؟ ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی۔ ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے عرض کی، عالی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی۔ اس اللہ کا ذکر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے، ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ، فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں۔ ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے۔ یہ جو روحیں ہیں نا، جب ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں۔ ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پیاسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، میں تو اس لیے داعش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں، اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا، میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرتا ہے۔
کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا. آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا. لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا, تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ, ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے, وہ ٹھیک کر دیں گے. خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو. ایسا ہی ہے. دل کس نے بنایا ہے؟ دل کس نے بنایا ہے؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا. کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کبھی سینما گھر میں, کبھی فلمیں دیکھنے, کبھی ڈرامے دیکھنے, سکون مل جائے. ارے جب دل بنایا رب نے ہے تو اللہ ہی بتائے گا, اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے, اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے. آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں, اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ تو نے دل میں, ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے, ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں, دل پرسکون ہو جائے گا, دل کو چین نصیب ہو جائے گا, سکون والی نیند آنا شروع ہو جائے گی, دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا. ہم چونکہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. آج نشہ کرنے والے سے پوچھو کیوں نشہ کرتے ہو, کہتا سکون نہیں ملتا, نشہ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے. آج دنیا میں خودکشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے. مجھے بتائیے, قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, دلوں کا چین پاتے جاؤ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان بڑا مردود ہے. بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا, اے کم بخت, اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے, ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے, تو ہی مسلسل اسے پکار رہا ہے, اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں. اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کیا. حضرت خضر نے کہا, اے نیک بخت, تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا, میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا. اللہ اللہ. حضرت خضر نے کیا فرمایا, بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں, تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. بندہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا. اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے. ارے بد نصیبوں کو, اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا. اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے. یاد رکھیے.